بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج 10 مارچ 2026 اپنی بیٹھک کھول کر حاضر ہوں، اور آج میں نے اپنے تایا جی کا خاکہ جو ہے نا وہ پڑھ کر سنانا ہے۔ یہ خاکہ میں نے لکھا تھا ان کی وفات کے بعد، تو میں آج اپنے تایا جی کو یاد کرنے لگا ہوں، اور انہیں ہم سب بابا جی کہا کرتے تھے۔ کمال یہ ہے کہ ابا جی، امی جی، ہم بچے، محلے کے لوگ سب ہی انہیں بابا جی کہا کرتے تھے۔ بہرحال میں ان کا خاکہ پڑھنا شروع کرتا ہوں۔ خاکے کا عنوان ہے مصری کی مٹھاس اور کالی مرچ کا ذائقہ۔ نظر سے دور ہے لیکن نظر میں ہے پھر بھی، کہ عکس اپنے میرے آئینوں میں چھوڑ گیا۔ ابا جی کے بھائی جنہیں ہم سب بابا جی کہتے تھے، ابا جی سے عمر میں بڑے تھے۔ ابا جی نے زندگی ایک مقالہ نگار کی طرح بسر کی، تو بابا جی نے انشائیہ نگار کی طرح زندگی گزاری۔ وہ صراط مستقیم کی صداقت کے قائل تھے، مگر ٹیڑھی میڑھی اور اونچی نیچی پگڈنڈیوں پر چلنا اور ارد گرد بکھرے ہوئے رنگوں اور خوشبوؤں سے لطف اٹھانا انہیں پسند تھا۔ بابا جی نے بھرپور جوانی بسر کی۔ ابا جی اور بابا جی دونوں ایک دوسرے کی ضد تھے عادتوں کے لحاظ سے۔ ابا جی کے مزاج کے برعکس بابا جی خواتین کی محفلوں میں بیٹھ کر ہمیشہ خوش ہوتے، نماز کے قریب نہیں پھٹکتے تھے۔ کبھی زور لگا کر فجر کی نماز پڑھا دی تو سارا دن بہانے بنا بنا کر لڑتے۔ جمعہ کا دن آتا تو صبح سویرے ہی ان کی طبیعت خراب ہو جاتی، اور عید کے موقعوں پر تو احتیاطاً ایک دن پہلے ہی بیمار ہو جاتے۔ روزوں کا معاملہ بھی کچھ ایسا ہی تھا۔ ایک دفعہ میں نے انہیں کہا، بابا جی 3 دن کے بعد رمضان شریف کے روزے شروع ہو رہے ہیں۔ بابا جی میری شرارت کو بھانپ گئے، پورے اعتماد کے ساتھ بولے، ہاں بھائی، اللہ کے نیک بندے روزے رکھیں گے، ہم تو بڑے گناہ گار ہیں۔ ایک آدھ دفعہ انہیں مجبور کر کے روزہ رکھوا دیا گیا تو عصر کے وقت ہی افطاری کے سارے لوازمات سجا کر بیٹھ گئے۔ کچھ دیر بعد بولے، آج دن کی رفتار خاصی سست ہے۔ کسی نے مذاقاً کہہ دیا، آج دن کو بھی پتہ ہے کہ بابا جی نے روزہ رکھا ہوا ہے، اسی لیے سلو موشن میں چل رہا ہے۔ بابا جی کا پارا چڑھ گیا، مؤذن کے بارے میں گرم ہونے لگ گئے کہ وہ بھی کہیں سو گیا ہے یا مر گیا ہے۔ دراصل روزے کے معاملے میں بابا جی غالب کے ہم خیال تھے۔ روزہ میرا ایمان ہے غالب، لیکن خسخانہ و برفاب کہاں سے لاؤں؟ بابا جی کے خسخانہ و برفاب سے مراد روزہ رکھنے کا حوصلہ ہے۔ اس کے باوجود بابا جی خدا کی بے پایاں رحمت اور اپنے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت پر کامل ایمان رکھتے تھے۔ سیدھے سادے مسلمان تھے۔ کبھی کبھی موج میں ہوتے تو کہتے، ہم خدا کی اپنی بنائی ہوئی مخلوق ہیں، ہماری ساری غلطیاں اور گناہ وہ بخش دے گا۔ ویسے بھی کون ہے جو محض اپنی نیکیوں اور عبادتوں کے بل پر اپنی بخشش ہو جانے کا دعویٰ کرتا ہے؟ قوالی سننے کے رسیا تھے عزیز میاں، اور صابری برادران کی قوالیاں سن کر باقاعدہ جھومنے لگتے۔ بابا جی ہمارے ابا جی سے عمر میں 15 سال بڑے تھے۔ ابا جی جب پرائمری اسکول میں پڑھنے جاتے تو واپسی پر ایک درخت کے نیچے لیٹ کر سو جاتے۔ بابا جی باقاعدگی سے ابا جی کو گود میں اٹھا کر گھر لاتے۔ بڑے بھائی ہونے کے ناطے بابا جی احترام کے لائق تھے، مگر ہم نے جب سے ہوش سنبھالا یہی دیکھا کہ بابا جی ہمارے ابا جی کا ایسے احترام کرتے ہیں جیسے سعادت مند چھوٹے بھائی اپنے بڑے بھائی کا احترام کرتے ہیں۔ ابا جی جب 45 سال کے تھے، بابا جی 60 سال کے تھے۔ ابا جی 50 سال کے ہوئے، بابا جی 60 سال کے رہے۔ ابا جی 64 سال کی عمر میں وفات پا گئے، بابا جی پھر بھی 60 سال سے آگے بڑھنے کو تیار نہ تھے۔ ہم نے منت سماجت کی تو بمشکل 65 سال کے ہوئے، اور پھر جب 82 سال کی عمر میں فوت ہوئے تب بھی 65 سال کے تھے۔ دراصل بابا جی کو گزرتی ہوئی عمر کو روکنے کا ہنر آتا تھا۔ مرتے دم تک بابا جی نے ورزش کو اپنی عبادت بنائے رکھا، اور اسی ورزش کی برکت سے 82 سال کی عمر تک بالکل حشاش بشاش رہے۔
ابا جی اور بابا جی دو بھائی تھے۔ اس خاندان میں پچھلی کئی پشتوں سے یہ ہو رہا تھا کہ دو بیٹے پیدا ہوتے، ایک اولاد سے محروم رہتا اور ایک کے ہاں پھر دو بیٹے پیدا ہو جاتے۔ چنانچہ بابا جی بھی اولاد کی نعمت سے محروم رہے، لیکن ان کی وفات کے ساتھ ہی ہمارے خاندان کی اس نسل در نسل روایت کا بھی خاتمہ ہو گیا۔ شروع میں بابا جی کو اولاد سے محرومی کا قلق رہا، مگر پھر پتہ نہیں انہوں نے قسمت کے لکھے سے سمجھوتا کر لیا یا انہیں اتنی بڑی کائنات میں انسان کی بے وقوتی کا احساس ہو گیا، کیونکہ پھر انہوں نے زندگی سے مسرت کشید کرنے کا عمل تیز کر دیا۔ بابا جی کی آنکھ میں موتیا اتر آیا، آپریشن ہوا، کامیاب رہا، مگر نظر مزید کمزور ہو گئی۔ انہوں نے ٹی وی دیکھنا چھوڑ دیا۔ ٹی وی دیکھنا چھوڑ کر بھی بابا جی کے حسن نظر میں کمی نہیں آئی۔ جیسے ہی ملکہ ترنم نور جہاں کا کوئی نغمہ سنائی دیتا، نغمہ سننے اور ملکہ ترنم کی زیارت کے لیے ٹی وی والے کمرے میں آ جاتے۔ نور جہاں کا نغمہ بڑی محویت سے سنتے، بلکہ بڑی محویت سے دیکھتے۔ ایک موقع پر تو عالم محویت میں ان کی اینک ہی گر گئی۔ پھر یوں ہوا کہ مسرت نذیر یکایک ٹی وی پر نمودار ہو گئی۔ بچوں نے اپنی عمر سے آگے بڑھ کر جوان ہونا شروع کر دیا اور بوڑھوں نے ریورس گیئر میں جوان ہونا شروع کر دیا۔ بابا جی بھی مزید جوان ہو گئے۔ مسرت نذیر کے گانے کے انداز نے بابا جی کی توجہ کھینچ لی تھی۔ اس کے باوجود بابا جی نے ملکہ ترنم نور جہاں سے تعلق کے خاطر کو ٹوٹنے نہیں دیا، البتہ یہ تعلق کمزور ضرور پڑ گیا۔ مثلاً ایک بقر عید پر ملکہ ترنم کا نغمہ دکھایا گیا۔ بابا جی محبت کا بھرم رکھنے کے لیے اٹھ کھڑے ہوئے، مگر ٹی وی والے کمرے تک پہنچتے پہنچتے اتنی دیر ہو گئی کہ گانا ختم ہو گیا، اور بابا جی الٹے پاؤں یوں لوٹ گئے جیسے ملکہ ترنم سے کہہ رہے ہوں، اچھا اگلی بقر عید پر صحیح۔ بابا جی نے 2 شادیاں کی، مگر دونوں ناکام رہیں۔ بوا حیات خاتون بتایا کرتی تھیں کہ پہلی بیوی کے ساتھ بابا جی زیادتیاں کرتے تھے۔ بابا جی اس الزام پر ہمیشہ برہم ہو جاتے۔ دوسری بیوی کا حال ہم نے خود دیکھا، اس نے ہمیشہ بابا جی کے ساتھ زیادتی کی۔ بابا جی جہاں تک برداشت کر سکتے تھے کرتے رہے، جب قوت برداشت جواب دے گئی تو علیحدگی ہو گئی۔ ممکن ہے اولاد ہوتی تو بابا جی کی قوت برداشت بڑھ جاتی اور دونوں میں علیحدگی کی نوبت نہ آتی۔ بابا جی کی بیویوں نے بابا جی کا ساتھ نہیں دیا تھا یا بابا جی اپنے ساتھ نہیں نبھا پائے، خدا ہی بہتر جانتا ہے، مگر یہ ایک حقیقت ہے کہ بابا جی نے ابا جی کا زندگی بھر ساتھ دیا۔ برے وقتوں میں کام آئے، بھلے وقتوں میں کام آئے۔ ان کی جائیداد بے شک ان کی موت کے بعد ہمارے حصے میں ہی آتی، مگر اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد بھائی بھتیجوں کے سپرد کر دینا بڑے حوصلے اور دل جگرے کا کام تھا۔ بابا جی نے یہ کام کیا، ہمارے ساتھ نیکی کی، احسان کیا، اس کا اجر انہیں خدا سے ملے گا۔ بابا جی کو مٹی سے بڑی محبت تھی۔ شروع میں گھر کے کچے سین میں آلتی پالتی مار کے بیٹھے رہتے۔ دراصل بابا جی کے اندر ایک بڑا مضبوط دراوڑ موجود تھا، مٹی سے جڑا ہوا اور ماضی اور اس کی روایات سے چمٹا ہوا۔ ہم لوگ بابا جی کے لیے آریائی ثابت ہوئے کہ انہیں خانپور سے دھکیلتے ہوئے بالائی پنجاب تک لے آئے، لیکن بابا جی کے من میں جو دنیا آباد تھی وہ ویسے ہی آباد رہی۔ خانپور چھوڑنے کے بعد وہ کیسٹ پلیئر پر اکثر یہ گانا سنا کرتے، چل اڑ جا رے پنچھی کہ اب یہ دیس ہوا بے گانا۔ گانا سن کر اداس ہو جاتے، مگر کیسٹ پلیئر کے مقابلے میں گراموفون مشین کی آواز انہیں زیادہ فطری لگتی رہی۔ وہ جدید ٹیکنالوجی سے کبھی مرعوب نہ ہوئے، حالانکہ گراموفون مشین اسی جدید ٹیکنالوجی کی ابتدائی صورت تھی۔ مگر میرا خیال ہے بابا جی اس معاملے کو کسی اور زاویے سے دیکھتے اور سوچتے تھے۔ کبھی کبھی ایسے لگتا ہے جیسے بابا جی نے جو دنیا اپنے من میں آباد کر رکھی تھی، وہ دنیا تو میرے من میں بھی آباد ہے، اور اب تو بابا جی کی بہت سی ایسی باتیں بامانی لگنے لگی ہیں جو ان کی زندگی میں بے معنی لگتی تھیں۔ بابا جی ایک اچھے دراوڑ کی طرح مٹی سے محبت بھی کرتے تھے اور موت سے خائف بھی رہتے تھے۔
موت کا کوئی قصہ کبھی ہم لے بیٹھتے تو بابا جی ناراض ہو جاتے اور کہتے موضوع تبدیل کرو۔ ہم انہیں تنگ کرنے کے لیے کہتے بابا جی جب ہر کسی نے ایک نہ ایک دن مرنا ہے تو پھر موت سے ڈر کیسا؟ پہلے بابا جی کچھ گھبراتے، پھر جی کڑا کر کے کہتے میں پہلوان ہوں، آسانی سے جان نہیں دوں گا۔ لگتا ہے فرشتہ اجل کو بھی بابا جی کے خوف پر رحم آ گیا ہوگا، کیونکہ موت ان کی طرف ایسے آئی کہ نہ انہیں پتہ چل سکا نہ ہمیں پتہ چل سکا۔ بازار سے گھوم کر اپنے شاگردوں سے مل کر آئے، گھر کے سین سے برآمدے تک پہنچے اور چلتے چلتے ہی جان دے دی۔ میرے دادا جی کے بڑے بیٹے قریشی غلام حسین، میرے ابا جی کے بڑے بھائی، ہم سب کے تایا جی بابا جی فوت ہو گئے۔ مصری کی مٹھاس اور کالی مرچ کا ذائقہ دونوں ایک ساتھ کھو گئے۔ بابا جی کی زندگی میں ہی میرا ایک افسانہ دھند کا سفر نگار پاکستان کراچی میں چھپا تھا۔ اس افسانے میں بابا جی اور میرے تعلق سے ایک واقعہ بھی درج تھا جو افسانہ نہیں حقیقت ہے۔ وہ حقیقت اپنے افسانے سے نقل کرتا ہوں۔ آپی اور میں جب ہم دونوں 4 سال اور 3 سال کے تھے، تایا جی ہمارے ہاں آئے تھے، پھر تھوڑی دیر کے لیے کہیں باہر چلے گئے تو آپی نے اور میں نے مشترکہ طور پر سوچا کہ ہمارے تایا جی گم ہو گئے ہیں، اور پھر صلاح کی کہ ہم دونوں چل کر انہیں ڈھونڈتے ہیں۔ ہم بڑی خاموشی سے گھر سے نکل آئے، قریبی بازار تک آئے، پھر پتہ نہیں کیا ہوا، راستے گم ہونے لگے اور تایا جی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے ہم خود گھر کا راستہ بھول گئے۔ نہ تایا جی ملے نہ گھر کا راستہ۔ سڑک کے کنارے کھڑے ہو کر ہم دونوں نے رونا شروع کر دیا۔ کسی شریف دکاندار نے ہمیں اپنی دکان پر بٹھا لیا اور ڈھیر ساری مٹھائی بھی ہمارے سامنے رکھ دی۔ ہم نے مٹھائی کھانے کے ساتھ ساتھ رونے کا عمل بھی جاری رکھا، تا وقت کہ تایا جی اور ابا جی ہمیں ڈھونڈتے ڈھونڈتے وہاں تک نہ آ گئے۔ تب ہم مارے خوشی کے باقی مٹھائی اٹھانا بھی بھول گئے۔ تو یہ افسانے کا اقتباس تھا اور یہ واقعتاً ایسے ہی ہوا تھا۔ تو اب جب کہ بابا جی اور ابا جی دونوں اس جہان میں نہیں رہے تو مجھے خود احتیاط کرنا پڑتی ہے کہ گھر سے زیادہ دور نہ نکل جاؤں اور گھر کا راستہ نہ بھول جاؤں، کیونکہ اب ابا جی اور بابا جی میں سے کوئی بھی مجھے ڈھونڈنے نہیں آئے گا۔ اب اچھے دکاندار بھی بہت کم ہیں اور اغوا کرنے والے زیادہ ہیں، اسی لیے مجھے ہر قدم سوچ سوچ کر اور پھونک پھونک کر اٹھانا ہے۔ مجھے یقین ہے مٹی سے محبت کرنے والے بابا جی جو موت سے بھی ڈرتے تھے، اب موت کے بعد کسی خوف کے بغیر مٹی سے ہم آغوش ہو کر اپنی محبت کو کمال تک پہنچا رہے ہوں گے۔ یہ تھا جی بابا جی کا خاکہ، پڑھ کر سنا دیا۔ مہرین آئی ہوئی ہیں، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ بابا بھی آئے ہوئے ہیں، باقی لوگوں کے نام میں دیکھتا ہوں، اگر وقت ملا تو میں بعد میں پڑھ کے سناتا ہوں۔ تو فی الحال میں اپنی ایک غزل روٹین کے حساب سے کبھی خاکہ سنا دیا ہے، تو اب میں فرماند کیا نام ہے جی، نام بھی نہیں پڑھے جاتے ہیں۔ فرماندہ سمین ریئر سٹونز، نہیں بعد میں دیکھوں گا کون کون صاحبان ہیں، کافی سارے لوگ ہیں۔ تو غزل پہلے سنا رہا ہوں جی۔ درد و غم سے اسے نکھارتا ہے، درد و غم سے اسے نکھارتا ہے، عشق انسان کو سنوارتا ہے۔ درد و غم سے اسے نکھارتا ہے، عشق انسان کو سنوارتا ہے، اور برف بادل ندی سمندر اشک، برف بادل ندی سمندر اشک، پانی بھی کتنے روپ دھارتا ہے۔ برف بادل ندی سمندر اشک، پانی بھی کتنے روپ دھارتا ہے، باقی جتنی ہے زندگی دل کی، باقی جتنی ہے زندگی دل کی، نظر تیری اسے گزارتا ہے۔
باقی جتنی ہے زندگی دل کی نظر تیری اسے گزارتا ہے، اس پہ سارا معاملہ چھوڑا، اس پہ سارا معاملہ چھوڑا، اب ڈبوتا ہے چاہے تارتا ہے، اس پہ سارا معاملہ چھوڑا، اب ڈبوتا ہے چاہے تارتا ہے، اور خود ہی مطعون ہو گیا آخر، خود ہی مطعون ہو گیا آخر، جو فقیروں کو طعنے مارتا ہے، خود ہی مطعون ہو گیا آخر، جو فقیروں کو طعنے مارتا ہے، اور میں تو ساحل کی ریت ہوں پیارے، میں تو ساحل کی ریت ہوں پیارے، ریت سے کون گھر اسارتا ہے، میں تو ساحل کی ریت ہوں پیارے، ریت سے کون گھر اسارتا ہے، اور مسترد کر کے جھوٹی تاریخیں، مسترد کر کے جھوٹی تاریخیں، وقت خود جھوٹ سچ نتارتا ہے، مسترد کر کے جھوٹی تاریخیں، وقت خود جھوٹ سچ نتارتا ہے، اور کس نے اندر کے در سے دی ہے صدا، کس نے اندر کے در سے دی ہے صدا، کون ہے اور کسے پکارتا ہے، کس نے اندر کے در سے دی ہے صدا، کون ہے اور کسے پکارتا ہے، اور ایک فرشتہ ہے عشق کا حیدر، ایک فرشتہ ہے عشق کا حیدر، مجھ پہ جو شاعری اتارتا ہے، ایک فرشتہ ہے عشق کا حیدر، مجھ پہ جو شاعری اتارتا ہے، اور درد و غم سے اسے نکھارتا ہے، عشق انسان کو سنوارتا ہے۔ یہ جی آج کا خاکہ بھی ہو گیا، نثر بھی ہو گئی، اور یہ غزل بھی ہو گئی۔ اور مہرین آپ کا بہت شکریہ، آپ آئی ہوئی ہیں اور خوشی ہوئی آپ کے آنے سے۔ باقی میں پیچھے نہیں جاتا ہوں دیکھنے کے لیے، ٹائم ایسے فالتو 4-5 منٹ ضائع ہو جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جو آئے ہیں سب کا شکریہ، جزاک اللہ۔ اور آج کی بیٹھک اس کے ساتھ ہی مکمل کرتا ہوں، اور کل یا پرسوں جس دن پھر مزید توفیق ملی تو پھر اگلی بیٹھک کے لیے کچھ اور لے کے آؤں گا۔ امید ہے یہ آج کا خاکہ اور خاص طور پر ہمارے بابا جی کا کردار جو ہے آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا۔ اور میں ذاتی طور پر یہ سمجھتا ہوں، اس خاکہ نگاری کے بعد میں نے محسوس کیا کہ زندگی کے جو اصل ہیروز ہیں نا، وہ ہم سب عام لوگ ہیں، جو ہم معاشرے کے عام لوگ ہیں، جو زندگی کو سارے دکھوں کو، مصیبتوں کو، مشکلوں کو بڑے آرام سے اور راضی برضا ہو کے گزارتے چلے جاتے ہیں، محنت بھی کرتے ہیں لیکن شکوہ نہیں کرتے ہیں، اور لڑائی جھگڑے اور پنگے اور سیاستدانوں والے اور بڑے بڑے اعلیٰ طبقات والے اور اعلیٰ حکومتوں والوں کی طرح یہ، اور جو وہ اپنے آپ کو عظیم کہلواتے ہیں، وہ پروپیگنڈے کے بل پر عظیم بنتے ہیں، جن پر یہ کتابیں لکھی جاتی ہیں اور اس طرح کا ہوتا ہے۔ اصل عظیم یہ عام لوگ ہیں، وہ چاہے میرے بابا جی ہوں، وہ آپ سب کے بھی بابا جی ہوں، اور ہمارے آپ کے سارے بزرگ، اور ہم سب بھی بہت، ہم عظیم نہ صحیح لیکن ہم زندگی کے ایک اچھے کردار کی طرح اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں، دکھوں، مصیبتوں، مشکلات سب کچھ کے ہوتے ہوئے، کسی سے گلہ شکوہ کیے بغیر، خدا کی رضا پہ راضی ہوتے ہوئے مزے سے زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ انسانی عظمت ہے کہ انسان اس طرح سے بھی زندگی گزارتا چلا جائے۔ تو بہرحال بابا جی کا کردار میرے لیے تو بہت اہم ہے، مجھے امید ہے آپ لوگوں کو بھی پسند آیا ہوگا۔ خدا حافظ جی۔